أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج خانقاہ اویسیہ حضور سیدنا فیض ملت، فیض مجسم، آفتاب اہل سنت، ماہتاب قادریت، شمع رضویت، حضرت اقدس الحاج الشیخ الشاہ مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خوبصورت اور پروقار درسگاہ میں ہم سب جہاں جمع ہیں، آپ کے صاحبزادگان اس محفل نور کی صدارت فرما رہے ہیں. چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سارے دوستی اگر ویڈیو بنائیں گے تو بات کس کے ساتھ کریں گے؟ چلیں دو چار بنا لیں. حضرت صاحبزادہ کوکب صاحب آپ کو دے دیں گے، باقی آپ مہربانی فرمائیں، بات پہ توجہ کریں. انہوں نے تو نام ہی اس کا تربیتی پروگرام رکھا ہے، تو دیکھیں یہ تو بالکل تربیت کا ماحول ہے، اور یہاں سے تربیت لیتے رہے، میری طرح کے سینکڑوں لیتے رہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر انوار پہ اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے. میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ میرا آپ سے بیان ہوگا یا اپنے آپ سے. بزرگ علماء پہلے ہی بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں. انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تربیت پر، اپنی روحانی ترقی پر خود توجہ دے. اپنی غلطیوں سے سب سے زیادہ میں خود آگاہ ہوں، چونکہ میں خود اپنے اوپر بہت بڑا گواہ ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے معاملات پر توجہ بھی خود دوں. جہاں کمزوری آئے اس کمزوری کا میں خیال کروں. اگر کوئی شخص مجھے کبھی کسی کمزوری سے آگاہ کرے، صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو. وہ نہ تمہاری کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اس پر غصہ کرنے کی بجائے اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے. دیکھیں نا، آپ بن سور کے اپنے آپ کو سجا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آئینہ کہتا ہے کہ یہاں مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ آئینہ توڑتے ہیں کہ مٹی صاف کرتے ہیں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. آئینے نے کہا یہاں مٹی لگی ہے، تو پھر آپ آئینے سے ناراض ہو جائیں گے، میرا خیال ہے گھوریں گے، اسے روڑا ماریں گے. آپ دوبارہ جائیں گے، کپڑا لیں گے، اس سے آپ اپنا چہرہ صاف کریں گے، اور صاف کر کے نا دوبارہ آئینے سے پوچھیں گے اب ٹھیک ہے. دوبارہ آئینے سے پوچھیں گے اب ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں گے. یعنی آپ اس ترتیب سے آئینہ دیکھیں گے کہ محسوس ہوگا کہ آپ آئینے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک تو اپنی کمزوریوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کا کوئی بٹن ٹوٹ جائے نا کبھی کرتے کا، تو پوری محفل میں کسی کو نہ بھی پتا ہونا، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میری ویسٹ کوٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. اس لیے بندے کی اپنی کمزوریاں اسے خود ہی زیادہ تنگ کرتی ہیں، وہ خود اس کو پریشان کرتی ہیں، اس کی کمزوریاں. اگر کوئی ایک بٹن ٹوٹ گیا، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو وہ تکلیف ہوتی ہے. تو جس طرح آپ کے ظاہر پر کوئی دھبا لگ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اگر باطن پر کوئی دھبا ہو، حسد کا، بغض کا، عداوت کا کوئی دھبا ہو، تو وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے.
آپ جب مخلص ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا سفر آپ کو آسانی دینے لگ جاتا ہے، پھر آپ کو سکون ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، صاف ستھرا کر لیا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو برے عقائد سے بھی پاک کرنا ہے، کوئی برا عقیدہ نہ ہو، کوئی بھی۔ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں سے ستھرے عقائد ملتے تھے، حضرت فیض مجسم نے ہمیشہ ستھرے عقائد دیے، ستھرے پکے۔ انہوں نے تحقیق کے نام پر کوئی تخریب نہیں کی، بہت پڑھا، بہت لکھا، بہت پڑھایا، لیکن انہوں نے اپنے اسلاف کی ترجمانی کو پسند کیا۔ فاسد نظریات نہ ہوں، کوئی بھی بندہ پکا ہو۔ حضرت صدیق اکبر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک، اس کے نظریات پختہ ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ستھرا نظریہ، صاف ستھرا۔ دوسری بات فاسد نظریات، بدگمانیاں، برے خیالات، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمانوں سے بچا جائے، اچھی سوچیں، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ تیسری بات یہ کہ باطن پہ جو میل کچیل چڑھ جاتی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ یہ میرے اندر کمزوری ہے، یہ میرے اندر غلطی ہے۔ مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیرا نماز کے لیے مسجد جانے کو دل نہ کرے تو کثرت سے توبہ کر اللہ کی بارگاہ، تجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب تیری توجہ نہ ہو سنت شریعت کی طرف تو اللہ سے توبہ کر۔ جب تیرے باطن میں تو محسوس کرے کہ میرا دل کیوں نہیں لگ رہا نیکی میں، پھر اس وقت تو توجہ کر اور اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنے اوپر غور کیا جائے، بار بار غور کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے سارا وجود بگڑ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہ ملدا، سارے جسم دے دھون نالوں ایک دھولا ٹکڑا دل دا۔ اپنے باطنی خیالات پر، تصورات پر تھوڑی نگرانی کی جائے۔ ہمارا نا زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے دوسروں کو ٹھیک کرنے میں، تو اپنے معاملات کئی رہ جاتے ہیں، بالخصوص میری طرح کے وہ لوگ جو کسی بھی مقام پر کچھ بن جاتے ہیں، کچھ سمجھے جاتے ہیں، چار لوگ جاننے لگتے ہیں، وہ کئی دفعہ لوگ تو فیض یاب ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کی جب ساری توجہ سامنے والے پہ چلی جاتی ہے نا، اور پھر آپ کے ذاتی معاملات، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل پوچھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت صاحب نے سب کو چھوڑا ہے، اکثر ایسا کرتے اور جا کے نفل پڑھنی شروع کرتے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور لوگ فیض یاب ہونے آئے ہیں اور آپ ادھر نکل گئے ہیں، تو آپ فرمانے لگے میں اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو ان کو دوں گا نا، تو اگر میرا اپنا دامن ہی خالی ہے، اپنے پاس ہی کچھ نہیں، ملمہ سازی اور بڑا نام اور بڑی بات اور بڑی گدی اور بڑی خانقاہ، اس سے تھوڑی بات بنے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو خلافت دی، سلسلے میں مجاز کیا، اس نے کچھ دنوں کے بعد آپ کو خط لکھا، اس میں اس نے کہا حضور الحمدللہ آپ نے مجھے اجازت دی تھی، معزون کیا تھا، تو اب میں 3 کام اللہ کے فضل سے دین کے 3 شعبوں میں خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ ایک تو میں لکھتا ہوں، تصنیف کرتا ہوں، ایک میں بولتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، ایک میں پڑھاتا ہوں۔ تدریس بھی ہے، تقریر بھی ہے، تصنیف بھی ہے، الحمدللہ تینوں شعبوں میں کام کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عزیز آپ نے جو لکھا فقیر کا دل خوش ہوا، پر پوچھنا یہ تھا کہ یہ سارے کام تو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس سے تو لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، آپ کی خدمت کا اعتراف ہے،
پر سوال یہ تھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، آپ کو عصر اور عشاء کی پہلی سنتیں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کا کبھی سب سے کٹ کر مصلی میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے؟ یہ تو ساری باتیں لوگوں کے لیے۔ میں حضرت فیض ملت سے جب پہلی دفعہ ملنے آیا تھا تو میں یہاں شہری کے وقت پہنچا تھا، تو ایک خادم نے دروازہ کھولا تھا تو حضرت مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ہم نے تو بڑی باتیں یاد کر لی ہیں، ہمیں تو پتہ بڑا چل گیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو دین کا کام ہی ہے نا جی، سفر بھی تو دین کا کام ہے نا جی، میں کچھ لکھ لیتا ہوں۔ اب تو خیر اللہ خیر کرے، زیادہ ہماری آنی جانی ہی ہیں، ہوتا کچھ نہیں، آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، فلانا فلانی جگہ چلا گیا، فلانا فلانی جگہ سے چلا، نشستن گفتن برخاستن۔ خدا کے بندو، اپنے اوپر جب توجہ ہوتی ہے، جب انسان تھوڑا اپنے اوپر غور کرتا ہے، اپنے معاملات کا روز جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ پر خاص نگرانی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک باغ میں نے دیکھا حضرت عمر کو خلافت کے دنوں میں، لکڑی کا ایک ہتھوڑا تھا تو وہ اپنے گھٹنوں پہ مارتے تھے، باغ میں بیٹھے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، بھول گیا تو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ بتا اپنے رب کی کتنی فرما برداری کرتا ہے، بتا کہاں کہاں تو سستی کرتا ہے، تجھے کرنا چاہیے۔ اپنے آپ سے بات ہو رہی، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے ہی آپ کو، بڑا ہو گیا بحثیں، بڑی ہو گئی باتیں، بڑا اپنے آپ کو ہم نے لوگوں کے سامنے کلی زیادہ وضاحتیں دیں تو ویسے بھی لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا کلیئر کرنے کی؟ کچھ کیا جائے عملاً۔ بھئی وہ جو اتنے سارے سرکار نے وظائف بتائے تھے اور ان کے فضائل بتائے تھے، وہ نیرے سبحان اللہ کہنے کے لیے تھے، لکھنے پڑھنے سننے کے لیے تھے؟ وہ جو درجنوں فضائل کتابوں میں مختلف چیزوں کے وظائف بتائے گئے، وہ کس لیے؟ امت پڑھے؟ توجہ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کدھر گئے جو اکثر مسجدوں میں ملتے تھے، جن کے بارے میں عارف رومی کہتے ہیں کہ وہ کبھی مسجد نہ آئیں تو مسجد ڈھونڈتی پھرتی ہے، وہ کدھر گیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اپنے اوپر توجہ، اپنا تھوڑا سا خیال، اپنے اوپر تھوڑا سا غور، اپنی قلبی واردات پر توجہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست باریک بین عالم تھے، تورات بھی جانتے تھے، اہل یہود کے ہاں بھی، اور یہاں بھی آئے تو بڑی توجہ سے انہوں نے کتاب و سنت کو دیکھا، توجہ سے۔ گھر کے اندر بیٹے بھی تھے، خدام بھی تھے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن سلام نہ لکڑیاں کاٹ کے، گٹھا اٹھا کے، ایک باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے گھروں میں ایندھن کی، جہاں گیس نہیں ہے تو باقاعدہ ایک کام ہے، ابھی بھی دیہاتوں میں لوگ لکڑیاں کاٹتے ہیں اور وہ جمع کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ضرورت اسی طرح ہے جس طرح ہمیں سبزی کی اور گھی چینی کی ضرورت۔ تو گھر میں خدام بھی تھے، غلام بھی تھے، بیٹے بھی تھے، پر حضرت عبداللہ ابن سلام خود گئے، کلاڑا پکڑا، لکڑیاں کاٹی، ان کا گٹھا بنایا، سر پہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ ہر آدمی کا سوچنے کا، بات کرنے کا، کسی چیز کو لینے کا اینگل اپنا ہوتا ہے۔ آپ جسموں کو قید کر سکتے ہیں، ذہنوں کو تھوڑا کر سکتے ہیں۔ اپنے اینگل سے دنیا لیتی اور لینے دے، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے ٹینشن لینے کی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ آپ اگر ٹھیک ہیں تو اپنے رستے پہ چلتے رہیں، آپ سب کو مائل کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن سلام آ رہے تھے لکڑیاں اٹھا کے، تو اینگل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک شخص نے دیکھ کے کہا حضرت جی بچے کدھر ہیں، وہ خادم کدھر ہیں، وہ باقی سارے، یعنی اس کے کئی انداز تھے نا، تو وہ چونکہ سمجھدار آدمی تھے، باریک بین تھے، فوراً بولے، فرمانے لگے میرے غلام بھی گھر میں اور میرے بیٹے بھی فرما بردار ہیں، تو جس اینگل میں بات کر رہے ہیں نا، میرے خادم بھی گھر میں، بیٹے بھی میرے فرما بردار ہیں۔ اور پھر اس کو جواب دے کے نا تو پھر رو پڑے، فرمانے لگے نفس ذرا وزنی ہو گیا تھا، اس پر بوجھ ڈالنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا تو پیر صاحب ہے، تو مولوی صاحب ہے، تو فلانا صاحب ہے،
اس پر تھوڑا سا نا بوجھ ڈالنے کا ارادہ تھا. اور چل اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے اوپر تو تھوڑی غور کر. ہمارا نا جب تک اپنی قلبی واردات پر, اپنی روح پر, اپنے معاملات پر جب تک ہم اپنا حساب نہیں کرتے, دوسروں کو کیسے کریں گے؟ تربیت اپنی, اپنے اوپر غور. میری نا 2-3 دن یہ دانت میں درد رہی ہے, پیچھے 2-3 دن پہلے, تو کوئی کام نہیں مجھ سے ہوتا تھا. یہ محسوس ہوتا تھا کہ مطلب صرف دانت ہی دانت رہ گیا, باقی تو کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی. اسی کے پیچھے بھاگے, ادھر گئے, چیک کرایا, ٹائم لیا, دعا لی, فلاں کیا, اس ٹھیک ہوا تو جان چھوٹی. آپ کے ظاہر کا کوئی مسئلہ بھی, کوئی کچھ بھی ہو جائے, آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو باطن سارا بگڑ جائے بے شک. اگر مجھے اس کی ٹینشن ایک دانت کی ہوئی ہے تو اگر میری فجر نہیں پڑی جاتی تو اس کی بھی ہونی چاہیے. اگر آج صبح سے میں کچھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکا تو مجھے ٹینشن ہونی چاہیے. کچھ نہیں, ہم سارا دن گزار دیتے ہیں. صبح 6 بجے جو اٹھے تھے, اب ان کو 14 گھنٹے ہونے کو ہیں. وہ بتائیں کہ اتنے وقت میں کتنی نیکیاں اکٹھی کی, کیا کر سکے ہم. خیر پر توجہ دیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, اور عملی اور ظاہری صورت سے زیادہ یہ جو کہا گیا نا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو باطنی معاملات پر وہ اجر ملتا ہے, وہ اجر ملتا ہے جو ظاہری پر نہیں ملتا. ہمارے جتنے بھی مشائخ تھے, حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ایک استاد صاحب کا تقرر ہو رہا تھا تدریس کے لیے کسی جگہ, تو کوئی بات چیت چل رہی تھی, تو استاد صاحب نے کہا میں 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک پڑھایا کروں گا مسلسل. تو حضرت فرمانے لگے نہیں, اس طرح ہو نہیں سکتا. آپ مسلسل کیسے پڑھائیں گے؟ آپ کو چائے بھی پینی پڑے گی, آپ کو تب بھی حاجت کے لیے باتھ روم بھی جانا پڑے گا. آپ یہ مسلسل والا لفظ چھوڑ دیں, آپ کہیں جی میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی کروں گا اور بیچ میں جو میری ضروریات ہوں گی ان کے لیے بھی اٹھوں گا. آپ کا کوئی باطنی معاملہ نہ بگڑے, کسی آزمائش میں نہ آئے. آپ جب تک اپنی قلبی واردات پر توجہ نہیں دیتے, یعنی کبھی کبھی آپ کا دل کرے نعت سننے کو, کبھی کبھی آپ کی طبیعت چاہے کہ رکے دیتے ہو نا فلانی نعت سناؤ, تو کبھی کبھی قاری صاحب کو رکا دیں کہ آج پڑھے نا ذرا سورہ صاف, سورہ ممتحنہ سننی ہے میں نے, آج میرا دل کرتا ہے کہ مجھے سورہ مجادلہ کی آیات سنائی جائیں. آپ کا ذوق ہو, لیکن نہیں. جب سے ہم کیمروں کے اندر چھپ گئے ہیں نا, تب سے بس یہ ہے کہ فقیر فلانی جگہ حاضر ہوا تو فقیر فلانی جگہ سے آ گیا, تو بس یہ ہو گیا. تو کیسے نئی سیاست کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ سیاسی سٹیجوں پہ سیاست تھوڑی ہوتی ہے. اب اور لوگ ہیں جن کے لیے باتیں اور ہیں, رنگ اور ہیں, اب انداز بدل گئے. خدا کے بندے خوب اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اپنے معاملات پر توجہ. بات چونکہ زیادہ کرنی نہیں, سمیٹنے لگاؤں. یہ جو ہمارے جتنے مشائخ تھے نا, انہوں نے مزدوروں کی طرح کام کیا. مجھے بھی ایک دفعہ کسی مشائخ کانفرنس میں بلا لیا گیا تھا, میں چلا گیا. میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہمارے سارے بزرگوں نے روزے رکھے تھے, ہم عیدیں منا رہے ہیں اور نری عیدیں ہی رہ گئی ہیں. اللہ کرے کو تھوڑے سے روزے ہم بھی رکھ لیں, چلو ہمارے بعد جو نسل آئے گی وہ بھی کوئی ایک آدھ عید کر لے. پچھلوں کی تو امیدیں. ایک بابا جی نا بوڑھے ہاتھ تھے, تو وہ درخت لگا رہے تھے, تو کسی نے کہا بابا نہ تو پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا, تو اتنی محنت. تو وہ کہنے لگا پچھلوں نے پھل درخت لگائے تھے تو ہم پھل کھا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں خود غرض نہ مر جاؤں, کو میں بھی پھل لگا دوں تاکہ اگلے بھی کچھ کھا لیں. کوئی تو روزہ رکھ دیں تاکہ آنے والوں کی بھی کوئی عید ہو جائے. عزیز بھائی, اپنی قلبی واردات پر. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں بیٹھے تھے, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو, جو شخص دروازے پہ آ رہا ہے نا وہ جنتی ہے. ابھی وہ آیا نہیں, یہ میرے حضور کا علم شریف دیکھیے. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا رہا.
وہ جو آ رہا ہے دروازے پہ وہ جنتی ہے. کہتے ہم نے دروازہ کھولا تو سادہ بندہ, سادہ. جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے, ورنہ یہ چلاک لوگوں کا زمانہ ہے, بڑے تیز. اور میرا چھوٹا سا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ یہ وقار اور عزتیں اور شوکتیں اور کام یہ بھی اکثر بھولے لوگ کر گئے. ان کو بڑے سلیقے آتے تو وہ پیچھے رہ گئے, اس لیے کہ قابلیت بھی بڑا اثر کرتی ہے, پر قبولیت کی بڑی بات ہے. سادہ آدمی اندر داخل ہوئے اور وضو کیا ہے تو داڑھی سے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں. جوتا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, کوئی لے نہ جائے میرا جوتا. تو کہتے ہیں وہ آئے, بات چیت جو کرنی تھی وہ کی, وہ چلے گئے. ہمیں بڑا رشک آیا کہ کمال آدمی ہے جسے حضور نے جنتی کہا ہے. اللہ کی قدرت, حسن اتفاق کے اگلے دن اسی وقت اسی جگہ ہم دونوں بیٹھے تھے کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ آنا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں کمال ہو گئی, ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. حضور تو اشارتاً بھی کہہ دے تو بات بن گئی, سے تو 2 دفعہ کہہ دیے. اور حالت وہی ہے, تازہ وضو کیا ہے, پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور جوتے ہاتھ میں پکڑے. آ گئے, بیٹھے, روٹین کی بات چیت پوچھی, وہ چلے گئے. فرماتے اتفاق دیکھیں, حسن اتفاق دیکھیں, اتفاق در اتفاق دیکھیں. تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پھر ہم وہیں بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا بھائی جنتی آ گیا ہے. کہتے ہیں اس کے مقدر پہ قربان جائیں, بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا تھا. بندہ وہی تھا. میں نے نام ڈھونڈنے کی کوشش کی, نام بھی نہیں لکھا کتابوں نے. ایک صحابی لکھا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو نام کا, بڑا شوق. او بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. وہ بڑے نصیبوں والے ہیں جن کا کسے باشد کہہ کے بھی ذکر ہوتا ہے, پر قیامت تک ہی ہوتا رہے گا, قیامت تک ہوتا رہے گا. فرماتے ہیں کہ وہ آئے, جو کام تھا روٹین کا وہ کیا اور وہ چلے گئے. مجھے بڑا رشک آیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بڑا رشک آیا تو میں ان کے پیچھے ہو گیا. میں نے سلام کے بعد ان سے کہا کہ میرا نا آپ کا مہمان بننے کو دل کرتا ہے, کو 2-3 دن رکھ لیں گے آپ؟ کہتے انہوں نے کہا بسم اللہ, میں غریب آدمی ہوں, روکھا سوکھا جس طرح کا کھاؤں گا پیش کر دوں گا. میں ان کے گھر رہنے لگا. فرماتے ہیں میرا خیال تھا کہ میں ڈھونڈوں کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے جنتی کہا ہے, تلاش کروں. لوگ یہ ڈھونڈتے تھے, لو لگ جاتی تھی, خواہش, پتہ چلے کیا خیر کا عمل کرتا ہے. فرماتے ہیں میں سارا دن اس کے ساتھ رہتا, وہ تو مجھ سے تھوڑا صدقہ کرتا تھا. رات کو وہ عشاء پڑھ کے لیٹ جاتا, فجر تک سویا رہتا, میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. ہاں جب وہ کروٹیں لیتا تو اللہ کا ذکر کرتا. اس سے زیادہ کچھ نہیں میں نے دیکھا. میں تو سمجھا 3 دن ساتھ رہ کے کہ میرے تو اعمال بظاہر اس سے عمدہ ہیں. میں تیسرے دن جانے لگا. میں نے اس سے کہا یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم نے تو نہیں سنا لیکن ہم دونوں موجود تھے, میں اور سیدنا انس بن مالک, ہم نے اپنے کانوں سے سنا 3 دن مسلسل نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی, مسلسل. اور مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کا مہمان بننے کی, میرا گھر قریب ہے, میں تو اس لیے رہا کہ معلوم کروں آپ کیا عمل کرتے ہیں. لیکن مجھے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی, کوئی ایسی اہم چیز دکھائی دیتی تو میں اس کو ضرور عکس کرتا. کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے یار میرے پاس کچھ بھی نہیں, جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اور راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, تے فجرے اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. حاجی والے لوگ کا میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں. کہتے میں بھی سوچ میں پڑا ہوا تھا, جانے لگا دروازے پہ تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی, کہنے لگے سنو ایک شے یاد آئی ہے, آپ نے توجہ کرنی ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث, ضرور غور کرنا میری بات. ایک بات یاد آئی ہے. کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے یار میری ایک بات میرے پاس ہے, ہو سکتا ہے یہ سبب بن گئی ہو اللہ کی رحمت کا. میں نہ اپنے دل پر جب بھی غور کرتا ہوں نا, میرے دل میں نہ کسی کا حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ عداوت ہے, نہ بدگمانی ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی زہر, کوئی شے نہیں. دل میرا صاف ہے, کچھ بھی نہیں.
اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اس کا فضل ہے، کسی کو نہیں دیا تو اس کی حکمت ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شے نہیں، اندر صاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اٹھ، پھر سینے سے لگ سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرا باطن صاف ہے نا، اسی بنیاد پر مدینے والے محبوب نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ قد افلح من تزکا۔ اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نا مطلب دن بدن ترقی ہوتی تھی، لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک کلاس فیلو تھے، تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے، متھن میاں ان کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے 30 ذی الحج کو زیارت ہوئی فاضل بریلوی کی، کلاس فیلو تھے، 7 گھر تھا۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے متھن میاں سال بدل گیا، ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ میں نے کہا حضور کیا بدلو گے، آپ تو پہلے ہی سارا دن خیر والے کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، بدل جانا چاہیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا، پہلے میں فجر میں دیکھتا تھا، پھر تہجد میں بھی مسجد میں نظر آنے لگا۔ روز ترقی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری مادی ترقی ہے، دولت کی، لوگوں سے بچ کے، جان چھڑا کے۔ یہ کہاں ختم ہوتے ہیں کام؟ اپنا کچھ وقت، آپ یقین کریں کچھ تنہائی کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو بڑی مشکلات سے نکالتی ہیں، کچھ تنہائی کے سجدے ایسے ہوتے ہیں، کچھ چھپ چھپا کے معاملات۔ چلیں کبھی بندے کو شوق ہوتا ہے شہرت کا، کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں، کوئی جگہ ملے یہاں چھپ کے رب رب کروں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تو اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے جسے کم لوگ جانتے ہیں، خوش بخت ہے۔ میرے دوستو آپ یاد رکھیں گے، اپنی تربیت پر خوب آپ غور کریں، اپنے معاملات پر توجہ دیں۔ یہ بہت زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کا دھیان رکھنا، اس سے نکلیں۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آخر میں، اس پر بھی آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ میری اپنی ایک ذاتی آپ کو مشورہ ہے، اس پر آپ غور فرمائیں گے۔ 2 باتیں حضرت فیض ملت رحمت اللہ علیہ کی، 2 باتیں جتنا مجھے موقع ملا ان کو دیکھنے کا، 2 چیزیں۔ ایک تو قرآن پاک سے بہت ہی دلچسپی، ایک تفسیر کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، ایک تفسیر انہوں نے عربی میں لکھی، قرآن پاک پڑھتے رہے، اور میں دیکھتا تھا ان کی کتابوں پہ ان کے نام کے ساتھ بڑے اعزاز کے ساتھ حافظ لکھا ہوتا تھا۔ ایک تو قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، جتنی آپ پیدا کر لیں گے آپ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو یہ دیکھا وقت نہیں ضائع کرتے تھے۔ کہاں سے لوگ اتنا ٹائم لے کے آتے ہیں فلانے کی بھی بات کریں، کچھ گپیاں، کہاں سے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں، اور پری پلان ڈیوٹی کرتے تھے۔ وہ خود ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے دورہ تفسیر پڑھانے کا ارادہ کیا تو میں حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب سے بھی ملنے گیا، کیونکہ میرے ذہن میں باتیں تھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ مطلب لولے لنگڑے کام نہیں ہمیں کرنے چاہیے، جو کریں سونا کر کے کریں، تھوڑا کر لیں، ایک کر لیں زندگی میں، پر جو کریں ذرا صحیح کر کے کریں۔ ایک تو قرآن پاک سے پیار کریں، دوسرا وقت کو نہیں ضائع کریں۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان سے علماء استفتاء کرتے تھے تو مستحضر ہوتی تھی چیزیں۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پرسنلی پوچھا، میں نے کہا حضرت صاحب حافظہ اتنا مضبوط رکھنے کا کوئی نسخہ تو ہوگا نا؟ یعنی آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ نے 40 صفحے لکھ دی ہیں بغیر کتابوں کی موجودگی۔ تو کہنے لگے میں ایک ہی چیز سوچتا ہوں، زیادہ نہیں سوچتا۔ یہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، مجھے آ گئی تھی۔ یعنی اگر آپ عالم ہیں تو آپ لکھنے پڑھنے پہ توجہ کریں، اسی پہ آپ کتابوں میں رہیں۔ ہم نا اتنی زیادہ جگہوں پہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں چلتا بنیادی طور پہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اتنا الجھاؤ ہوتا ہے ذہنی طور پہ۔ میں یہ طلباء ہمارے مدرسے میں 250 کے قریب طالب علم ہیں، میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا را فوٹو سے باہر آ جاؤ، مزاج علمی بناؤ، باہر آ جاؤ سننے سنانے سے، بند کر دو اس کو، موبائل کو، اس سے آپ جان چھڑاؤ، آپ کا ذوق علمی ہو، آپ نے سوال لکھے ہوئے ہوں، آپ کتابوں میں رہتے ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراڑیوں شریف والے وصال کر گئے، میں نے ان سے
ایک سوال پوچھا، میں نے کہا اس موضوع پر کچھ احادیث کی ضرورت ہے. ایک ہفتے کے بعد، میں مصروف ذرا زیادہ رہتا ہوں، دوبارہ پوچھ ہی نہ سکا. ایک ہفتے کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے مینوں کام لا کے آپ کتنے غائب ہو گئے. اور میں نے کہا جناب خیر ہے. کہنے لگے وہ میں نے 300 حدیث جمع کر دی. شاید کو بندہ ٹائم نکال کے پڑھے، 300 حدیثیں پڑھنے کو ٹائم چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اس طرف توجہ نہیں تھی. کتاب سے کام ہے ہمارا. آپ اپنے کام پہ توجہ دیں گے جو اصل کام ہے، پھر کام ہوگا. آپ جو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں آپ اس کو صحیح کر کے کریں. اپنے کام میں نام ہوتا ہے اور کام کو کام سکھا دیتا ہے. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر دعا کرتا ہوں سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزانہ آوے. او من فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. آخر